رابطہ کر سکتے ہیں. شاہ جی کے تمام نمبر اس وقت اسکرین پر ڈسپلے ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے اور پروگرام کے بعد کال کر کے استفادہ حاصل کیجئے. اس وقت ہمارے پروگرام کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہے اور اس 1 گھنٹے میں آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, شاہ جی سے براہ راست بات کر سکتے ہیں اور اپنے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم شاہ جی, وعلیکم کیا السلام. حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے اللہ آپ؟ تعالیٰ کا بہت کرم, اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان, جو ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گستاخیاں, گناہوں کو دیکھتے ہوئے سب کچھ درگزر فرما کر اپنی رحمت فرما رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہم پر. جی بے شک. ساری آج ایک جی جی میں کو آج کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا, جی جی لیکن کیجیے. ایک کویسچن آیا, میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں, لیکن میں ساتھ کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ استخارہ مرکز ہے, آپ استخارہ کروائیے, لیکن جو مذہبی سوالات کے لیے انشاءاللہ وینس ٹی وی اب اچھے طریقے سے مزید لانچ ہو رہا ہے, تو وہ پروگرام بھی انشاءاللہ ان کا بھی آغاز ہو جائے گا. وہاں ایسے کویسچن کیجیے گا جیسے مجھے آپ نے سوال ایک کالرز نے کیا, کارڈف جگہ تھی, وہاں سے کال تھی کہ قرآن پاک کی کس صورت میں شراب کو ممنوع کیا گیا تھا. تو اس کے بارے میں جواب دے دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 43, اس میں شراب یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ شراب کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف مت جاؤ نماز کی طرف اگر تم نے شراب کی حالت میں ہو. یہ تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ مسلمان جو تھے جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے تو پھر شراب نہیں پیتے تھے, بعد ازاں یہ سلسلہ جاری رکھتے تھے. تو پھر اس کے بعد واضح طور پر سورہ مائدہ اس کے آیت نمبر 90 اور 91, سورہ مائدہ 90 اور 91 میں مکمل طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا تھا. اور اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے پچھلے پروگرام میں بتائی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری جو شراب کے بہت زیادہ رسیہ تھے, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی رہے تھے, تو تمام مٹکے اور مشکیزیں گرا دیے انہوں نے, اور اس کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی. یہاں تک صحابہ کرام نے پرپوزل دی کہ کیوں نہ یہ جو ہمارے پاس اتنا الکوہل ہے اور اتنا سارا کچھ ہے, یہ اس کو بیچ کر ہم اپنا کوئی کیا کہتے ہیں وہ اسلحہ وغیرہ, اس طرح کو تیر وغیرہ خرید لیں. تو آپ نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا, اجازت نہیں دی. تو ثابت ہوا کہ شراب یا الکوہل کسی صورت میں بھی یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس کی خرید و فروخت, شراب پینا, یہ ہر چیز مکمل طور پر ہمارے لیے حرام ہے. تو یہ تھا آپ کے جو سوال ہمیں افتخار صاحب نے کیا تھا, ان کے سوال کا جواب ہے. تو یہ فارمیٹ یا یہ جو فورم ہے یہ ہے وینس ٹی وی نے آپ کے لیے استخارہ کے لیے. آپ استخارہ کے لیے پوری طرح اس کو یوٹیلائز کیجئے, اور ہم آپ کے ہر سوال کا جواب جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے اس کے مطابق میں آپ کو آپ کی رہنمائی کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی, میں آپ کی صرف رہنمائی کر سکتا ہوں, اور پراپر وے سے کہ آپ یہ پڑھیں تو آپ کے لیے یہ ہوگا, آپ یہ پڑھیں تو یہ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہو رہا ہے, لوگ خوش ہیں کہ ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں, ان کے دل خوش ہو رہے ہیں. اور پروگرام میں ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہر قسم کے لوگ کی کالز آ چکی ہیں. ماں اپنے بیٹے کے بارے میں, خامن اپنی بیوی کے بارے میں, تو اور دوست کے بارے میں فون تو کرتے ہی تھے. ہمارے پروگرام میں نند بھاوج کے بارے میں, بھاوج اپنی نند کے بارے میں, اپنی سسٹر ان لا کے بارے میں بھی لوگ فون کرتے ہیں. کئی ایسی سی کالز آئی ہیں ان ایکسپیکٹڈ, اور یہ ساری وینس ٹی وی پہ ہی زیادہ کالز آئی ہیں مجھے, جس سے میرا دل بڑھتا ہے, حوصلہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے میں پیار, محبت, رواداری کا جذبہ ابھی موجود ہے, ایگزسٹ کر بالکل رہا ہے. بالکل بالکل اپنے بالکل اہل ایسے. خانہ کے بارے میں تو سب لوگ پریشان ہوتے ہیں, خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو, میری اولاد اچھی ہو, لیکن یہاں لوگ جو ہیں وہ ریلیٹیوز کے بارے میں ہاں سوچنا, ٹائم نکالنا اور اس دور میں ہاں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. بہرحال جناب, استخارہ مرکز اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور میں اس کا فارمیٹ بتاتی چلوں کہ ہمارے روحانی مسائل کا حل ہی ہم اس میں آپ کو اس کا سلوشن ہی پرووائڈ کر پائیں گے, کیونکہ 1 گھنٹے کا دورانی ہے. اگر پروگرام زیادہ ہمارا لمبے ٹائم کے لیے, اگر اس کی ڈیوریشن کچھ زیادہ ہو جائے تو ہم دوسرے مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں, ان کا سلوشن بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. بٹ جتنا ہو سکتا ہے, چونکہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے یہاں بیٹھنے کا وہ استخارہ کر کے دینا ہے, یا آپ کے اگر روحانی مسائل جن کے ساتھ آپ دو چار ہیں اور روحانی مسائل کے ساتھ ان کا سلوشن پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے ریمیڈیز آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. 1 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے
جنرل کیلکولیشن کی جاتی ہے، تفصیل کے لیے آپ ادارے میں کال کرتے ہیں. جب آپ تفصیل کے لیے ادارے میں کال کرتے ہیں تو باقی اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو ہاؤ پاسبل کہ اس ڈیوریشن میں آپ کو اس کا آنسر دیا جائے. اینی وے ہم ہمارے اس فورم پر، ہمارے چینلز پر اور بھی بہت سے پروگرام آپ کی خدمت میں، مذہبی پروگرام خدمت میں پیش کیے جائیں گے. ان سے آپ جو ہے تفصیل سے ہر چیز کو جان پائیں گے. لیکن ہمارے پروگرام میں روحانی مسائل پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شکیل سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ایس سے شروع ہوتا ہے. میں اپنے کاروبار کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. بہن کافی آپ زیادہ کو پریشان اپنا ہوں. نام جو ہے اس طرح سے ہمیں آپ کا ڈیٹا سر میرا نام ریکوائرڈ ہے. شازیہ ہے. شازیہ، رائٹ. شازیہ جی اگر میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کا نام بتائیے، ادروائز فادر کا نام بتا دیجیے. نہیں، میں میرڈ ہوں. میرے ہسبینڈ کا نام شروع ہوتا ہے میم سے، ایم سے. کیا نام ہے آپ کے ہسبینڈ کا؟ مسعود. ٹھیک ہے جی. اور آپ کی ایج کیا ہے شازیہ؟ میری ایج تقریباً 39 ہے. 39. اوکے رائٹ. اب جی بتائیے کیا جاننا چاہیں گی آپ؟ میں کاروبار کے حالات سے بہت زیادہ پریشان ہوں. اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے اور اپنی وجہ سے بھی. ان کا کاروبار بھی کافی خراب ہے. تو اچھا میں جی. نے اسٹارٹ کیا تھا کام کو اپنے کام کو. ٹھیک ہے جی. شاہ جی کچھ اور جاننا چاہیں گے؟ نہیں، بہت شکریہ. بہت شکریہ شازیہ کال کرنے کا. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. شازیہ ہمارے ساتھ موجود تھی اس وقت لائن پر. اور کچھ فائنینشلی پرابلم ہے، گھر کے گھریلو حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، فائنینشلی پرابلم ہے. اس کے لیے کچھ ریمیڈی بتا دیجیے. اس وقت کیلکولیشن کر رہے ہیں شاہ جی. آپ ہمارے ساتھ ٹی وی کے سامنے رہیے، ٹی وی کا والیوم کھول لیجئے، کاپی پینسل ریڈی کر لیجئے. جیسے ہی کیلکولیشن کمپلیٹ ہوگی آپ کو آپ کی ریمیڈی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. جی شاہ جی ہو گئی؟ جی ہاں. شازیہ بیٹی، آپ نے دو میں آپ کو پڑھنے کے لیے چیزیں بتا رہا ہوں، وہ آپ نے مکمل یکسوئی اور یقین کے ساتھ کرنی ہے. مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ بہت جلد بہتریاں آپ کے معاملات میں آئیں گی. ایک ایشو کے لیے میں تھریٹ فیل کرتا ہوں، اس کے لیے میں آپ کو بعد میں بات کرتا ہوں. تو تسبیحات نوٹ کر لیں. ایک تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا غنی ہو یا اللہ، یا غنی ہو یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. بعد میں آمین کہنا ہے ظہر کی نماز کے بعد. اور صبح کے وقت سورہ مزمل پڑھنی ہے، سورہ مزمل پڑھنی ہے. اور یہ آپ ہماری بیٹی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آن ایئر کو ایسی باتیں کی جائیں. میں میری اپنی خود بڑی محتاط زندگی ہے اپنی بیٹیوں کے بارے میں. تو میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ گھریلو معاملات کے لیے آپ ہمارا ویل آرگنائزڈ ادارہ، پاکستان کا ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے، جس کے نمبر نیچے ڈسپلے ہو رہے ہیں، وہاں کال کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں عنقریب آئیں گی انشاءاللہ تعالی. شازیہ بیٹی میری باتوں کو پر عمل بھی کیجیے گا، غور بھی کیجیے گا. جی جناب بالکل. آپ کا کوئی بھی کام ہے اگر آپ مکمل رازداری سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے ادارے کے تمام نمبر جو ہیں وہ سکرین پر دے دیے گئے ہیں. آپ نوٹ کر لیجئے اور پروگرام کے بعد کال کر کے، ورنہ اسی وقت بھی اگر آپ چاہیں تو پروگرام میں کال کر سکتی ہیں اور استفادہ حاصل کر سکتی ہیں، اپنے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو کائنڈلی کچھ ہمارے ویورز نئے بھی ہیں جو ابھی ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں اور پروگرام جو ہے وہ آن ایئر جا رہا ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور کال ملانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے لیے میں اناؤنس کرتی چلوں کہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں ہمیں آپ کا ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور ڈیٹے میں آپ کا کمپلیٹ نیم چاہیے ہوتا ہے، آپ کا فادر نیم چاہیے ہوتا ہے، آپ کی تقریباً ایج ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جس جگہ سے آپ کال کر رہے ہیں اس جگہ کا نام بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے. یہ ڈیٹا ضرور کمپلیٹ کر لیا کیجئے، چاہے یہ اپنے بارے میں پوچھیں یا آپ نے کسی دوست احباب اپنے ریلیٹیوز کے بارے میں جانیں، ضرور جانیں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. بٹ ڈیٹا کمپلیٹ کر لیا کریں. کال کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اگر کال لگتی مشکل سے ہے، کال لگ جاتی ہے تو پھر آپ کا ڈیٹا نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. اگر تفصیل سے کچھ مزید معلومات آپ حاصل کرنا چاہیں گے اپنے بارے میں، یا وظائف اگر سمجھ میں نہیں آتے ہیں، یا کوئی بہت جلدی سے ویسے تو میں کچھ کیس آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں جی، جیسے کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا موقع مل جائے ٹیلی ویژن کی طرف جانے کا. ٹیلی ویژن کا والیوم اونچا کر لیا کیجئے اور وظیفہ سن لیا کریں. اور خدا نہ خواستہ کوئی زبر پیش کی غلطی ہو جائے، اس سے بیٹر ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمیں دوبارہ کال کر لیں یا پھر سیدھا ادارے میں کال کر لیا کریں، وہاں آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی. اچھا شاہ جی، آج میرا بھی کوشچن تھوڑا سا ہٹ کے تھا آپ سے، اور وہ کوشچن یہ تھا کہ دیکھیے ہمارے پروگرام میں ہم ہر بار بتاتے ہیں روحانی مسائل کے بارے کو، بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمارے استخارہ کر کے بتاتے ہیں، لیکن ہم گھریلو جھگڑوں پہ کبھی بات اتنی کرتے نہیں ہیں. اب دیکھیں
دیکھیں بے وجہ جو لڑائی جھگڑے یا ایک دوسرے کے ساتھ بن نہیں پا رہی ہوتی، یہاں کوئی بھی ریلیشن لے لیں، چاہے وہ ماں باپ کا ہے، بہن بھائی کا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، بچے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بزنس بھی ٹھیک جا رہا ہے، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہیں، بٹ خواہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا آفات و بلیات، اسی کو ہم کہتے ہیں نا، جی ہاں، وہ بے کریٹ برکتی ہو آ جاتی ہے جاتی گھر ہے. میں. اس کی وجوہات پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا. جی ہاں. اور اس سے پہلے جی پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں. جی عظمیٰ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عثمان کیا جاننا چاہیں گی؟ میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے. میرا ہسبینڈ میرے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت زیادہ پرابلم ہے. مجھے پتا ہے مجھے میرا ساتھ کچھ نہیں دیتا. میرے بچے ہیں 3. میں کیا کروں؟ اچھا عظمیٰ مجھے اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. شہزاد خان. دوبارہ بتائیے. شہزاد خان. شہزاد خان. اور آپ کی ایج کیا ہے عظمیٰ؟ 27. 23rd. 27. اور آپ کے ہسبینڈ کی ایج کیا ہے؟ 35. 35. اور آپ کے ہسبینڈ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ خان محمد. خان محمد. ٹھیک ہے جی. عائشہ جی کچھ اور جاننا چاہیں گے؟ بہت شکریہ عظمیٰ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کر رہے ہیں. اس وقت شاہ جی آپ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں. ڈیٹا آپ کا کمپلیٹ ہے, ہمارے پاس موجود ہے. عظمیٰ ہمارے ساتھ تھی اور ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کر چکی ہیں. ابھی کیلکولیشن آپ کی ہو رہی ہے اور ابھی آپ کو ریمیڈیز بھی بتائی جائے گی. ریمیڈیز پڑھیے گا, ساتھ ساتھ جو بھی وظائف آپ کو بتائے جائیں وظائف پڑھیے, نماز پچکانہ ادا کیجیے, دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. جی شاہ جی. عظمیٰ بیٹی آپ نے بڑی توجہ سے میری بات سنی گا. آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ودود یا اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ودود یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ بھی کرنی ہے. اور آپ نے ہمارے ادارے سے لازمی رابطہ کرنا ہے. وہ معاملہ آپ دونوں کا خاصا سیریس ہے, جہاں ایسے حالات ہوں تو بے برکتی آ جاتی ہے, لہٰذا آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. ہم جی جناب غزالہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غزالہ کہاں سے کال کی ہمیں؟ میں لیڈ سے بات کی. جی کیا جاننا چاہیں گی؟ میں اپنے بیٹے کے بارے میں ان کی ہیلتھ کے جاننا چاہتی ہوں. وہ بہت بیمار رہتے ہیں. ٹھیک ہے, نام بتائیے بیٹے کا. محمد طارق خان. محمد طاہر خان. طارق خان. ٹھیک ہے جی. اور ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ان کے اڈاپٹیڈ فادر کا نام تو نعیم خان ہے, لیکن برتھ فادر ڈفرنٹ ہے. برتھ فادر کا نام چاہیے ہوگا نا ہمیں. جی برتھ فادر محمد عارف خان. محمد عارف خان. اور ان کی ایج کیا ہے طارق کی؟ طارق کی 21. 21 ان کی ایج ہے. اچھا آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ان کو؟ ہاں ڈاکٹر کے بہت ہم علاج کر چکے ہیں, تو کیا کہتے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا ٹھیک ہے غزالہ, ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے وظائف. شاہ جی کیلکولیشن کر رہے ہیں. ایک تو وجوہات معلوم ہو جائے گی کہ کیوں یہ بیمار رہتے ہیں, کیوں یہ اس طرح کے ہیں. بٹ ایک سجیشن میں آپ کو دیتی چلوں کہ ڈاکٹر کے رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر کی گائیڈ لائن لیتے رہیے, ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کو سلوشن اس کا پرووائڈ کریں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی جناب غزالہ ہمارے ساتھ ہی اس وقت کیلکولیشن کر رہی ہیں. غزالہ آپ کے لیے سر کیلکولیشن کر رہے ہیں, دھیان سے سنیے گا. ابھی آپ کو وظائف بتائے جائیں گے, وظائف پڑھیے گا اور بیٹے کے لیے دعا بھی کیجیے گا. انشاءاللہ. جی میں جوان بیٹے کی بیماری کا سن کے میں خود پریشان ہوں. انشاءاللہ میں خود بھی دعا کروں گا ان کے لیے آج عشاء کی نماز کے وقت. تو غزالہ میری بہن آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے. اگر کوشش کرے تو آپ کا بیٹا خود کر لے تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ ریلیکٹنٹ ہے, گریزاں ہیں, تو آپ کیجیے گا. یا مجیدو یا اللہ, یا مجیدو یا اللہ, درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ. یا مجیدو یا اللہ, پھر دروشی پڑھیں اور بیٹے کے پاس بیٹھ کے پھر دم کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آرام آ جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کے ساتھ بھی کچھ مسائل سے ہیں, پتہ نہیں کیا ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ پروگرام کے بعد جو ہے وہ ہمارے ادارے سے رابطہ کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایشوز نظر آتے ہیں. جی جناب مطلوب حسین ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. لندن سے جوائن کیا میں نے. جی مطلوب صاحب کیا جاننا چاہیں گے؟ جی میں نے 5-6 دن ابھی فون کیا تھا, ایک وظیفہ دیا تھا شاہ صاحب نے, یا موقع دو, تو یہ کب تک پڑھنا ہے؟
جب تک آپ کا گھر سیل ہو کہ آپ کے حج کے لیے تیاری مکمل نہیں ہو جاتی. جی تو مکان کا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کب تک ہو جائے گا، بک جائے گا؟ مجھے تو امید ہے انشاءاللہ تعالی مکان بھی اچھے مناسب دام پہ فروخت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ حج پہ بھی جائیں گے، اور کہ اسی سال آج ہو جائے گا میرا؟ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی جی ضرور. بہت شکریہ جناب کال کرنے کا، اور مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے پروگرام میں بھی کال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ادارے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی روحانی اسکالر موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پروگرام میں آپ کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ ہیں کال کر سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی کی جائے گی. ہمارے ادارے میں ہر طرح کے روحانی اسکالر موجود ہوتے ہیں جو آپ کے ریلیجن اور آپ کی ہالی بک کے مطابق جو ہے ریمیڈیز دی جاتی ہیں، اور آپ کو سارا سولوشن جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. ہمارے پروگرام میں کال کرنے کے لیے جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو ایسے لوگ کال کر سکتے ہیں جن کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، جیسے کہ اولاد نہیں ہوتی ہے، بیماری جو ہے وہ ڈاکٹر کے علاج کے باوجود طول پکڑ لیتی ہے، یا کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، بچوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، کوئی لینڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، کوئی پراپرٹی جو ہے وہ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسٹون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، فیوچر کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے. جی شاہ جی، بات ہو رہی تھی گھر میں افات و بلیات کی، کہ ہر چیز پیسہ گھر سب کچھ صحت مند ہو جانے کے باوجود آپس میں لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. تو یہ بتائیے کس طرح سے روحانی پرابلم اثر انداز ہوتی ہے ایسے گھر میں؟ نہیں اثر اندازی ہوتی، اس کو ریموو کیسے کیا جاتا ہے، اچھا. یہ ویری کرتا رہتا ہے کیس ٹو کیس. بعض اوقات بیٹا ماں کا تابع دار ہے، باپ کا نہیں، یا باپ کا ہے تو ماں کا نہیں، یا ماں باپ دونوں کا ہی تابع دار نہیں ہے. بیوی جو ہے وہ خاوند کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، یا خاوند لاپرواہ ہے، یا گھر کے اندر ان ایکسپیکٹڈ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے ہیں، اور اس کے حل بھی مختلف ہیں. ایک حل کبھی نہیں کہا جا سکتا، کئی اس کے حل ہیں. بلا وجہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نیگیٹو اثرات ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کا بہکاوا شامل ہو، کوئی کسی کو بیوی جو ہے اس کو کچھ بات کہتا ہو، یا بیٹا کسی بری صحبت میں چلا گیا ہو. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے کیلکولیٹ کر کے ان کی عمر کا اندازہ لگا کے ان کا مزاج کو کی پڑتال کرتے ہوئے، تو جج کرتے ہوئے پھر مختلف ہیں. یہ آپ نے جو سوال کیا، اس قسم کے سوالات آئے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ان کو مختلف حل بتائے ہیں. کسی کو یا شہید ہو یا اللہ کا بتایا ہے، کسی کو یا ودود ہو یا اللہ کا بتایا ہے، کسی کو یا مبدی ہو یا اللہ کا بتایا ہے، کسی کو یا مانی ہو یا اللہ کا بتایا ہے. یہ میں نے یہ 5 6 7 قسم کی ہیں. یہ سارا کچھ جب میرے بایو ڈاٹا ہے تو اس کے بعد پھر ہم یہ بتاتے ہیں لوگوں کو، جس کے لیے پھر ان کو فائدے پہنچتے ہیں. جی جناب، یہاں پہ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور تھوڑی دیر میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
कौसर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉल कीजिए और अपने तमाम मसाइल का हल हासिल कीजिए। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी शाह जी। आज देखिए, ज़िंदगी में दीन के हवाले से, दुनिया के हवाले से बहुत कुछ किया, लेकिन एक दिल में हसरत है, एक काम मुझसे नहीं हो सका। वो क्या? इतना कुछ किया, कॉलम ले मेरा ख्याल है। जी पहले नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, पहले कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नज़ीर साहब कहाँ से कॉल की? जी मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या पूछेंगे? तो जी मेरे 5 बेटे हैं ठीक है। और 4 बेटों की शादी हो चुकी है। तो जो बड़ा बेटा है उसकी जो है वो शादी नहीं हो रही। बेटे का नाम बताइए नज़ीर साहब। इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद, आपका नाम नज़ीर, और जी ये बेटे का नाम है इफ्तिखार अहमद। जी ठीक है, बिल्कुल हो गया। आपका नाम नज़ीर अहमद, और उनकी एज क्या है बेटे की? 34 है जी। 34 उनकी एज है। और शादी के बारे में जानना चाहते हैं? जी काफी परेशान हूँ, 4 छोटे बेटे हैं, उनकी शादी हो चुकी है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी नज़ीर साहब स्पेन से हमारे साथ थे। ठीक है, इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे मसाइल होते हैं। बाज़ देखने में छोटे नज़र आते हैं, लेकिन देखने में बहुत मुश्किल है। ज़रा ये भी एक इशू है घर में कि छोटों की होगी शादी, बड़े की नहीं हो रही। तो नज़ीर साहब आप यूँ करें कि अपने बेटे इफ्तिखार के ऊपर 7 मरतबा पढ़ा करें, या बासितो या मुनिम, या बासितो या मुनिम, मीम नून ऐन मीम, या बासितो या मुनिम 7 मरतबा पढ़ें। ये दिन में कई दफ़ा उसके ऊपर पढ़ा करें, जब भी आपके पास नज़र आए। ये नहीं कि वो उसके खाना खाते उसके मुंह में पढ़ना शुरू कर दे। जब वो आपकी नज़र में आए, बेशक उनकी कमर आपकी तरफ हो, उन पर सिर्फ मकसद तसव्वुर में ला के उनकी तरफ पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला वो आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। फिर जैसे कहेंगे वहीं पर शादी करेंगे, और ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई रुकावट या परेशानी हुई तो फिर रब्ता कर लीजिएगा, या इदारे में रब्ता कर लीजिएगा। हमारा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन मायूस नहीं होना। मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ, जो बायोडाटा आपने प्रोवाइड किया है, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। वो हैं ज़िद्दी वैसे, लेकिन मेहनती भी बहुत हैं। हाँ, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी उन्हें। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। और कॉल कीजिए। अब हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनके यहाँ औलाद का मसला है, इमिग्रेशन का मसला है, वो हमें बहुत जल्दी जो है वो कॉल करें, और ताकि हम उनको वज़ाइफ बताएं, और साथ साथ अपने डॉक्टर, अपने उनके सोलिसिटर के राब्ते में भी रहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। कंसल्टेंट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ हम भी उनकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल नहीं लगती है, वो फिर हमारे इदारे में भी रब्ता कर सकते हैं। जी शाह जी। देखिए, जो जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा था उस पर फिर बात करेंगे। मैं कहता हूँ कि हमारे जो प्यारे नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप पे आखिरी वक्त आया तो उस वक्त भी आपकी ज़बान मुबारक पे यही था, मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। तो बताए हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने खुशकिस्मत हैं। रात भर जागते रहे, हाँ, कि उम्मत मोहम्मदी को बख्श देना, उम्मत मोहम्मदी को बख्श देना। और क्या क्या अब मेरे रोंगटे खड़े हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया। एक कदम भला कोई तसव्वुर कर सकता है कि 2 जहानों के सरदार पे कोई जादू कर दे? सिर्फ इसलिए किया कि बताना था कि अगर मुझ पे हो सकता है तो आप पे भी हो सकता है, और आप पे हो तो उसका हल क्या है? हाँ, उसका हल क्या है, मैंने क्या हल किया है, वही आपने करना है। मत इन चक्रों में पड़े। और इसका हल है, किसी की क्या जरूरत थी कि उन पे जादू कर सकता। ये हमारे लिए मिसालें वो कायम कर गए, हमारे लिए आसानियां पैदा कर गए। हम उनका हक कैसे अदा कर सकते हैं? मेरे साथ एक शख्स कह रहे थे कि आप बकस दुरूद पाक क्यों पढ़ते हैं? जी जरूर सुनेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं आज कॉल कर रहा हूँ इंग्लैंड से, ओल्डम से। नाम दोबारा बताइए। नाम दोबारा बताइए काइंडली। जी हाजी मोहम्मद यूनुस। अच्छा, हाजी मोहम्मद यूनुस जी, क्या पूछेंगे? जी शाह साहब से अर्ज है कि मेरे वालिद साहब का नाम है काला खान। ठीक है। ठीक है।
اور ایج کیا ہے میرا آپ کی عمر کیا ہے یونس صاحب؟ جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہے دن بدن حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں, کام بھی کرتا ہوں کمائی بھی کرتا ہوں, کچھ سمجھ نہیں لگتی کیا بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے اپنی ایج بتا دیجئے. میری ایج ہوگی ہے 60 60 سال. آپ کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے 60 سال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. جی شاہ جی, ہمارے ساتھ حاجی محمد یونس انگلینڈ سے تھے اور ڈیٹا انہوں نے دے دیا ہے اور بزنس کے حوالے سے کچھ پریشان ہیں. ہاں واقعی ان کے ساتھ ایشوز تو واقعی ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. ایک تسبیح بتا رہا ہوں, وہ پوری یکسوئی کے ساتھ کیجیے گا, یعنی کہ تسبیح توجہ سے سنیے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا رزاق یا اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا رزاق یا اللہ. یہ تسبیح پہلے درود شریف پڑھیں, پھر 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا رزاق یا اللہ, درود شریف اور آمین. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی, لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا, گھبرانا نہیں, ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور تھوڑا سا اپنے جو اسٹامک ایشو ہے اس طرف بھی توجہ دیں, کوئی ایسی چیزیں ان سے گریز کریں جو معدے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. جی جناب, روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ طبی مسائل کا حل بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کو جو وظائف دیے جاتے ہیں ان وظائف کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے اور پرسکون زندگی ضرور گزاریے. اچھا شاہ جی, بڑی خوبصورت سا ایک واقعہ آپ ہمیں سنا رہے تھے, لیکن میرا خیال ہے پہلے بات سن لیتے ہیں. اگر کالر ساتھ ہیں تو جی ہاں, اگر کالر ہیں تو وہ ان کو ضرور انٹرٹین کیا جائے. جی جی, سائمہ ہیں, بالکل سائمہ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سائمہ, کہاں سے کال کی؟ میں برمنگھم سے بات کر رہی تھی. اوکے, کیا پوچھیں گی؟ میں نے یہ بس پوچھنا تھا, میرے ہسبینڈ نا وہ بہت تنگ کرتے ہیں, وہ بار بار چھوڑ کے نا چلے جاتے ہیں, وہ یہاں میرے ساتھ میں رہتی نہیں, گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. نام اچھا بتائیے. ٹھیک ہے, نام بتائیے ہسبینڈ کا. سائمہ جی نام بتائیے ہسبینڈ کا. جی AJI. نہیں, ان کا اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. نا AJI اجی ابراہیم, یہ اس کا سر نام ہے. ابراہیم. ابراہیم ان کا نام ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, ان کی ایج کیا ہے ابراہیم صاحب کی؟ ان کی ہے 29. اچھا ٹھیک ہے. اور ابراہیم صاحب کے والد صاحب کا نام بتائیے. وہ مطلب اپنے ان کے والد کا مجھے یاد ہونا چاہیے. ابراہیم, ان کے والد کا نام ابراہیم ہے نا, تو ان کا نام اجی ہے نا, AJI ہے نا. اچھا, ان کا نام اجی ہے اور ان کے والد صاحب کا نام ابراہیم ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اور آپ بتائیے کہ ان کی ایج کیا ہے؟ کن کی؟ اجی کی, آپ کے ہسبینڈ کی. 29. اوکے, تو آپ چلے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ شاہ جی آپ کو وظیفہ بتائیں اور میں اپنے ویورز کو بتا دوں تاکہ ان لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو, ٹائم ویسٹ نہ ہو. ٹائم بہت مشکل سے کال ملتی ہے, اس لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو اپنا ڈیٹا کمپلیٹ کر لیا کریں. چاہے وہ آپ نے اپنے کسی دوست و احباب کے بارے میں پوچھنا ہو, اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہو, بچوں کے بارے میں جاننا ہو, آپ کا اپنا نام چاہیے, ان کے فادر کا نام چاہیے ہوتا ہے, آپ کی تقریباً ایج ہمیں درکار ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور ہمیں چاہیے ہوتا ہے. جی شاہ جی. جی سائمہ بیٹی, آپ کے لیے 2 چیزیں ریکمینڈ کر رہا ہوں. ایک تو ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے, یا والی یا اللہ. ولی نہیں پڑھنا, یا والی یا اللہ, واو الف لام یہ اور اوپر پیش, یا والی یا اللہ, اس کی تسبیح کرنی ہے آپ نے. اور آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ ہمارے نچلی دیے گئے نمبر ہے وہاں رابطہ ضرور کیجیے گا. میں تفصیلاً بات بھی کرنا چاہوں گا آپ سے, لیکن امید رکھیں کہ یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جی, انشاءاللہ تعالیٰ. اور جناب نہیں ہوگا. دیکھیے میں ساری بیٹی, میں اتفاق کی بات ہے کچھ لوگوں کا آج اناؤنس کرنا بھول گیا. یعنی یہ سائمہ بیٹی ہیں, انہوں کو میں نے بتا دیا کہ یہ پروگرام کے بعد کال کریں. ایک نذیر صاحب ہیں, انہوں نے کال کی تھی. نسرین ہماری بیٹی تھی, انہوں نے کال کی. ان کا کبیر صاحب اور تسلیم صاحب, ان کو میں نہیں کہہ سکا ہو سکتے, کالز کا ریشو سپیڈ زیادہ تھی, تو ان لوگوں کو ضرور, باقی لوگوں کا نہیں, لیکن جی سائمہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم. جی سائمہ, کہاں سے کال کی؟ فرام لنڈن, اور میرا نام سائمہ. میں نے کچھ پوچھنا تھا. جی مائی ڈیٹ آف برتھ, یا میری ممی کا نام, یا مائی ڈیڈ نیم, فادر نیم اینڈ یور ڈیٹ آف برتھ.
अच्छा, my date of birth is 22/8/71 ओके ओके और मेरे डैडी का नाम है मंजूर हुसैन. ओके मैंने लास्ट वीक वो किया था फोन, लेकिन वो कोई और थी बात. मैंने कुछ पूछना था कुछ और. अच्छा ठीक है, क्या Right, पूछना वो ये चाहेंगे? बात है कि वो काफी सालों से वो माई हेल्थ इज नॉट ओके है, तो मैंने कुछ पूछना था कि पढ़ने के मुताबिक, बिकॉज एक चीज के बाद कोई और चीज लग शुरू हो जाती है. तो जब वो मुझे बताएंगे कुछ पढ़ने का, तो मुझे 2 दफा आप वो फिर मुझे रिपीट कर देना कि फिर मैं वो लिख Okay. सकूं. ओके Okay, ठीक thank है you. ठीक है, बहुत शुक्रिया साइमा कॉल करने का. जी शाजी, साइमा बहुत हमारे साथ अच्छी, थी बहुत। और तफसील से बता दीजिए वज़ाइफ जो भी आप बताएंगे उन्हें 2 दफ़ा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि साइमा जो है इस वक्त टीवी के सामने बैठी हैं और डेफिनेटली पेन पेपर जो है उनके पास देखिए, मौजूद होगा. हाँ जी, जी समय बेटी की कॉल की को मैं ज़ाती तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ. उन्होंने क्या कहते हैं हिपोक्रेसी से काम नहीं लिया. उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि मुझे 2 दफ़ा बताइए. तो मैंने भी टाइम दे दिया, कागज़ पेंसिल पकड़ लें. एक तस्बीह आपने करनी है या मजीदो या अल्लाह, या मजीदो या अल्लाह, और दूसरी तस्बीह आपने करनी है अस्तगफार की तस्बीह करनी है. अस्तगफार की तस्बीह असर की नमाज के बाद, और या मजीदो या अल्लाह ये भी असर के बाद ही, यानी दोनों तस्बीहात असर की अज़ान के बाद आप कर लीजिए करें. या मजीदो या अल्लाह और अस्तगफार की तस्बीह, इंशाअल्लाह आपको बेहतरी हो पाएगी. जी जनाब, ताहिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं. देखते हैं क्या पूछते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. जी ताहिर जमील साहब क्या पूछेंगे? हम लोगों को 3 साल हो गए यूके आए में, यहाँ हमने असैलम लिया है. ठीक है. तो एक तो उसके बारे में पूछना था कि इसमें हमें प्रोग्रेस हो जाए, कामयाबी हो जाए, उसके लिए वजीफा, और प्लस बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ और मुझसे यहाँ पे एक इंग्लिश का टेस्ट है, वो काफ़ी टफ है आईलेट्स का, वो मुझसे क्लियर नहीं हो रहा. मैं क्या करूँ, यहाँ से दूँ या पाकिस्तान जाकर दूँ, समझ नहीं आ रही क्या करूँ. अपने वालिद साहब का नाम बताइए ताहिर साहब. मोहम्मद जमील, वो वफात पा चुके हैं. अच्छा ठीक हो गया. और आपकी एज क्या है? मेरी एज इस वक्त 43 प्लस है. 43 प्लस है. चलें शाह जी कुछ और पूछेंगे? अच्छा, माजरत के साथ मुझे सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए. एक तो आप आइल्ट्स क्लियर करना चाहते हैं और दूसरा जो काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है आपको. बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे पहली हर्डल ये है कि इंग्लिश टेस्ट जो इन्होंने बहुत ज्यादा हाई बैंड रखे हुए हैं, 7 बैंड इन ईच मॉड्यूल ऑफ आइलेट्स टेस्ट, और उसके बाद असैलम हमने लिया हुआ है, क्लेम किया हुआ है, उसमें भी क्या कामयाबी हो जाएगी? इंशाल्लाह. आप टीवी ऑन कीजिए और मैं आपको जवाब देते हैं. बहुत शुक्रिया कॉल करने का. थैंक यू फॉर कॉलिंग. अल्लाह हाफिज. जी ताहिर जमील साहब, पहले तो शुक्रिया आपकी कॉल का. दूसरा कि अब आपने पूरी डिवोशन के साथ इस भाई के कहने पे एक तस्बीह करनी है आपने, या कादिरो या अल्लाह, या कादिरो या अल्लाह. ये तस्बीह आपने करनी है और जब टाइम मिले फारग वक्त में भी तो उसको विर्द की शक्ल में जारी रखें. इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि आपको कामयाबी मिलेंगी. लेकिन इसके साथ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आपको कामयाबियाँ मिले तो हमारे इसी प्रोग्राम में ज़रूर हमें बताइए, हमारी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि मैं अभी कामयाबी नज़दीक देख रहा हूँ. इंशाअल्लाह ताला या कादिरो या अल्लाह की तस्बीह आपके बहुत काम आएगी. मैं तो बस इसी वक्त आता हूँ. सादिया बेटी तो दिन में कई प्रोग्राम यहाँ कंडक्ट करती, इनको बता दीजिएगा मेरे तक. जी जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. जी शाह जी, हम क्या बात कर रहे थे? अब एक वाक़या सुना रहे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. हाँ, और जब आपका भी विसाल का वक्त आया तो उस वक्त भी वो उम्मत मोहम्मदी की किए जा रहे थे. तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम बहुत ही खुश नसीब हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं है ना. और अल्लाह ताला गफूर रहीम भी है. हमें जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, हद से ज़्यादा, और वो है हकूकुल इबाद की. हकूकुल्लाह के बारे में तो आप यकीन कामिल रखें. ठीक है, पहला सवाल नमाज का होगा, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में अल्लाह से तौबा कर ली नज़ा की हालत से पहले, नज़ा जब तारी हो जाए फिर तौबा कबूल नहीं होगी. नज़ा की हालत से पहले चलते फिरते बीमार हो गए या बल्कि बिस्तर मर्ग पे हैं, सब कुछ है, आपको मौत भी अपनी नज़र आ रही है, लेकिन आप हैं होशोवास में, तो आप उस वक्त इस्तग़फ़ार करें. ए अल्लाह, दिल से करें.
کہتے ہیں کہ ایک مکھی کے برابر اگر آپ کے آنسو اللہ کی خوف سے بہہ جائیں اور اپنے گناہ یاد کریں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. لیکن میرا مقصد ہرگز حوصلہ افزائی نہیں کرنی کہ آپ نمازیں مت پڑھیں اور استغفار کرتے رہیں. نماز فرض ہے. پہلا سوال اسی کا ہونا ہے. وظائف اور نفلی عبادت اس کا ذکر بعد میں ہوگا. جو منتیں مرادیں آپ نے پوری نہیں کی اس کے سوال بعد میں ہوگے, لیکن پہلا سوال آپ سے نماز کا ہی ہوگا. جی بالکل جناب. طاہر محمود اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طاہر صاحب. میرا بیٹا, اس کے لیے میں نے کچھ کویسچن پوچھنا تھا. میرے بیٹے کا نام ہے وسیم مرزا. اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 16 اگست 1988. جی کیا پوچھیں گے ان کے بارے میں؟ 26 سال. اس پہ کچھ ہیڈلز ہی آئی ہوئی ہیں, اس کی سکسیس نہیں. پہلے کافی عرصہ تک جاب کرتا رہا, ابھی اس کی میرج لائف بھی کوئی اتنی نہیں ہے ٹھیک, اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا بزنس وائز پہ بھی اس کو پریشانی ہے. جاب پہ نہیں وہ شادی شدہ ہے وہ. جی 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 شادی شدہ ہے. ان کی مسز کا نام بھی بتا دیجئے. مسز کا نام ہے کوثر مرزا. جی کوثر مرزا. کوثر. جی کوثر. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اور ان کی ایج کیا ہے کوثر کی؟ ہلو, کوثر کی ایج بھی بتا دیجئے تقریباً. بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا وہ 60. نہیں وہ سمجھ آئے. کوثر کی بتائیے. کوثر کی بتائیے. اپنی بہو کی اندر 17/4/1966. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی شاہ جی کچھ اور پوچھیں گے؟ بہت شکریہ جی. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی طاہر محمود ہمارے ساتھ تھے اور اپنے بیٹے کے بارے میں تھوڑا ورڈ ہیں. وسیم ان کا نام ہے. میرڈ لائف جو ہے وہ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے, اور ہرڈلز بھی کافی زیادہ لائف میں ان کے ہیں. تو آپ کو وظائف بتا دیجئے. دیکھیں جی, جہاں تک ان کی ہرڈلز ہیں وہ تو آپ طاہر صاحب اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد چند دنوں میں ہی بہتر ہو جائیں گے. تصویر میں بتا رہا ہوں جو کہ وسیم صاحب کریں گے وہ ہے یا رافع یا اللہ. یا رافع یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے 100 مرتبہ. اور دوسرا جو میاں بیوی کے جو بتا رہے ہیں اس کے لیے یا مانع یا اللہ, لیکن وہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی بہو بڑے, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, وہ ایشوز اس کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ کچھ سیریز ایشوز ہیں. ان کو ریموو جب تک نہیں کیا جائے گا وہ اتنی آسانی سے ان کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا. بہتر ہے کہ پروگرام کے بعد جو ہمارا ادارہ ہے وہاں کال کیجئے گا. ادارہ آپ کی پوری بھرپور رہنمائی کرے گا. یعنی وہاں جید علماء ہیں, وہ آپ کو مکمل کر کے لیں. جی جناب ہمارے ساتھ ورشا ہیں کال پر آئی تھنک. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی عائشہ کہاں سے کال کیا ہمیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کیا پوچھیں گی؟ میں نے یہ پوچھنا تھا, میرے جو ہے نا پیسے نہیں مل پا رہے. جیسے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میرے پیسے کہاں رکھ کے میں بھول گئی ہوں یا میں نے اکاؤنٹ میں ڈال دیے ہیں. تو کچھ آئیڈیا ہے, کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ آپ نے اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے عائشہ. ندیم. ندیم. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 28. 28 ان کی ایج ہے. اچھا ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بچی ہیں میری 3. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ عائشہ کال کرنے کا. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اچھا جہاں تک بینک کی سمجھ میں آتا ہے وہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ فوری طور پر چیک کیا جا سکتا ہے. جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے جاتے ہیں یا نکلتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو ایک میسج جو ہے وہ آ جاتا ہے. چلیے ہمارا کام ہے ان کا سوال کا جواب. ہاں جہاں تک بات بھولی جا سکتی ہے. اچھا ویسے کبھی کبھی پرابلم ہو جاتی ہے واقعی میں, انسان چیز رکھ کے بھول جاتا ہے. عائشہ بیٹی ایک تسبیح کی جو ہے نا چند دن کریں, یا خبیرو یا اللہ, یا خبیرو یا اللہ. اس کی تسبیح آپ اپنی روٹین بنائیں چند دنوں کے لیے, انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. لیکن ایک کام کریں, آج رات 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو جائیں. آج رات سونے سے پہلے باوضو ہو کر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سو جائیں. کم از کم 21 مرتبہ پڑھیں, اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے تو پڑھتے پڑھتے سو جائیں. مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کل صبح آپ کو ایک خواب آئے گا, اس میں کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. جی جناب بہت شکریہ. ارد گرد ہی ہے آپ کے آس پاس, تمام مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے آپ کا. وظائف پڑھیے
اور وظائف پڑھ کے سو جائیے, نماز ادا کیجیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اچھا شاہ جی, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا, کبھی ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ خود سے ہی رکھ کے بھول جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ اکثر میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ کچھ روحانی مسئلے بھی ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ چیز یہاں رکھی ہے, اچھا سامنے چیز پڑی ہوتی ہے, پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ چیز دیکھیے میں نا آج آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں آج ایک ایسی حیرت انگیز بات آپ کو لوگوں کو بتا دوں جو میرا خیال ہے آج تک کسی میڈیا چینل نے آج تک نہیں بتائی ہوگی. جلدی سے بتا دیجیے اس سے پہلے کہ کالر آ تمام جائے. ویورز اس بات کو نوٹ کر لیں. دیکھیے یہ جو ان دیکھی ان سین چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ نئے کرنسی نوٹ جو ہوتے ہیں ان کو ان پہ بڑی نظر ہوتی ہے ان کی. یوز کرنسی نوٹ ہو تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. اچھا نیو کرنسی جو نیو کرنسی نوٹ ہونا, جیسے کہ نیا نوٹ ہے وہ اس کو فوراً جو ہے نا شرط کے طور پہ ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیں گے, ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیں گے, کہیں پھینک دیں گے, چھپا دیں گے, نظروں سے اوجھل کر دیں گے. یعنی کہ نئے کرنسی نوٹ کے بینک سے لیں تو بے شک یوز لے لیں, وہ محفوظ ہیں. گولڈ کو جیسے رکھیں تو اس پہ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں نگاہ ڈالتے رہیں, کیونکہ گولڈ بھی جو ہوگا را مٹیریل کی شکل میں یا نیا آپ نے ان یوزڈ رکھا ہے اس کو بھی ضرور ٹچ کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ باتیں شاید ہی کو آپ بتائے, میں رسک لے کے بتا رہا ہوں, لیکن یہ علم ہے نا, علم کے حوالے سے میں بات بتا رہا ہوں کہ کرنسی نوٹ جو نیا ہوگا اس پہ یہ چیزیں ضرور اٹیک کرتی ہیں. اچھا کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ وہ مطلب چیزیں محفوظ رہیں ہماری, اگر ہم نہ دیکھ سکے. میرا بھی دل گھبرانا شروع ہو گیا ہے کہ وہ فوراً گھر جا کے پہلے چیک کر لوں گی کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر. کرنسی نوٹ جو ہے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ بالکل برانڈ نیو کے بجائے یوز جس کو کچھ ہاتھوں میں سے گزر چکے ہوں وہ محفوظ رہتے ہیں. برانڈ نیو کرنسی نوٹ جو ہوتا ہے وہ اس پہ ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یوز کرنسی نوٹ یا اگر نئے ہیں تو ان کو ایک دو دن کے بعد دیکھ لیا کریں. بلکہ سب سے اچھی بات تو بینک جو ہے بینک میں رکھیں. اور اب عائشہ بیٹی کو ہم نے جو بتایا, یا خبیر ہو یا اللہ, انشاءاللہ اس کے بارے میں ان کو معلومات ملے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور ہو سکے تو ہمیں کال کر کے بھی بتا دیجیے گا. ہماری لوگ ای میل کر کے اور میسیجز کر کے تو بتاتے ہیں, آن ایئر بھی بتانا چاہیے. جن لوگوں کے کام ہوتے ہیں آن ایئر ضرور بتانا چاہیے. اپریسیشن جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بلکہ ہم لوگ اور زیادہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں لائی جائیں جو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں. جی جناب, اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کوئی کالر آ جائے ہم کوئی اپنا ٹاپک شروع کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے میں یہ کہوں گا کہ جو ہے نا استغفار کی تسبیح یہ لازمی اب روٹین بنا لیں. کلمہ طیبہ کا ورد اپنے معمول بنا لیں اور اللہ کا شکر تہ دل سے ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ میں اس لیے کہ میں بڑی پرانی بات ہے, بہت پرانی بات ہے. میں اس وقت اسکول گوئنگ تھا تو ہمارے جو امام صاحب تھے مسجد میں انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی کہ میں یہ کرتا ہوں اور میرا دیکھیں چہرہ بڑا پرسکون ہے, مجھے کسی چیز کی کمی نہیں, میں یہ 3 کام کرتا ہوں. تو اس وقت وہ ذہن میں بات بیٹھ گئی, میں نے بھی تب سے شروع کی ہوئی ہے اور مجھے بھی یہی ہوتا ہے. میں کبھی کسی جگہ پہ میں مقام پہ اللہ کی رحمت سے ناکام نہیں ہوا, کامیابی ملتی ہیں, ہر چیز مجھے مل جاتی ہے, جو مانگتا ہوں مل جاتے ہیں. ابھی میرے سب لوگ مذاق کرتے ہیں کہ تم نے 22 سال کی عمر میں بچوں کی شادی کر دی. تو میں نے کہا کیا ہے 22 سال میں شادی کرنا گناہ ہے؟ میں نے بیمار تھا, میری خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں. تو چھوٹی عمر میں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ میرے بچوں کی مجھے خوشیاں میری زندگی میں دکھا دے. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. تو فوری طور پہ چند دنوں میں ہی دونوں کے رشتے آ گئے, دونوں کا کر دیا. اللہ کا شکر ہے. تو یہ اللہ اس لیے کہ میں 3 کام جو ہے میں نہیں چھوڑتا کبھی بھی. اللہ کا شکر ادا کرنا, استغفار کرنا اور کلمہ طیبہ کا ورد. کلمہ طیبہ کا ورد مجھے کسی فائدہ بٹھایا تھا. کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا انسان کو دل کی تکلیف نہیں ہوتی, وہم کا شکار نہیں ہوتا, اس کو سر درد نہیں ہوتا. تو ہم کیوں نہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں. اور جو ہم اتنا بعد میں بلڈ پریشر اور ہارٹ کی پرابلم اور اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, کیوں نہ گھر کے اندر ایک مفت کی ایک ریمیڈی پڑی ہوئی ہے, کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے بکثرت کریں. تو یہ ریمیڈیز جو ہیں وہ ہمیں اپنی لائف میں شامل ضرور کر لینی چاہیے. جب ہم ادھر ادھر کی چیزیں شامل کر سکتے ہیں تو پھر ریمیڈیز کیوں نہیں. جناب روحانی گفتگو بھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے اور ہمارا پروگرام بھی. بہت شکریہ شاہ جی,
वक्त देने का खुद और बहुत खुशी है आप हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई करने का। जनाब प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। हमारे प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल ली गई है और आपके मसाइल का हल अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए प्रोवाइड किया गया है। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल नहीं लगी, माज़रत ख्वाह हैं, प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं, इदारे में रब्ता कर सकते हैं। तमाम रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।